نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص زینت مسند صدارت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ اور صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ جنید سرور صاحب زیدہ مجدہ، دیگر سامعین ذی وقار، ہمارے بھائی برادر مکرم علی امجد نقشبندی صاحب کی میزبانی میں اس محفل میں مجھے اور آپ کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے تین پہلوؤں پر میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور عجائبات، اور دوسرا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ اہم سوالات جو آج گردش کر رہے ہیں، اور تیسرا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ پہلی بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کائنات انسانیت کا وہ انقلاب آفرین واقعہ ہے کہ جس نے زمانے کا رخ بدلا اور دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا۔ زمانے جاہلیت کے واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو بنیادی خرابیاں نظر آتی ہیں، سب سے پہلا مسئلہ زمانے جاہلیت کے اندر کہ بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا اور بیٹی کو عزت کے نام پر اور اپنی خاندانی وجاہت کے نام پر ایک دھبا اور بدنما داغ تصور کیا جاتا تھا۔ دوسرا مسئلہ خاندانی اور قبائلی تعصب تھا۔ زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر خاندان کے خاندان آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کی خون کی ندیاں بہا دیتے۔ تیسرا مسئلہ خواتین کے حوالے سے کہ جو نکاح تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کا تصور یہ تھا کہ جس طرح عورت کو، جس طرح جانور کو کھوٹے کے ساتھ باندھا جاتا ہے، نکاح کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ عورت اب غلامی میں ہے، اور نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کے کچھ حقوق مقرر ہیں، بلکہ عورت کی ایک غلامی کی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ اور یہی عورت عرب کے بازاروں، چوکوں اور چوراہوں کے اندر اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کا تقدس، اس کی شرم و حیا کو شعر و شاعری کی صورت کے اندر نظمیں لکھتے تھے۔ نظم لکھ کر خود اپنے گھر کی خواتین کے عزت اور تقدس کو پامال کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بالکل اسی طرح کا ماحول ہے جس طرح خزاں کے بعد بہار آتی ہے، اور جس طرح باد بہاری چلتی ہے، سخت حبس کے بعد ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات انسانیت میں انقلاب آفری پیغام انسانیت کے تقدس کا، بیٹیوں کے احترام کا، خواتین کے تقدس و احترام کا، اور قبائلی اور نسلی تعصب سے نکل کر مومن مومن کا بھائی، مسلمان مسلمان کے بھائی کا پیغام لے کر کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ ماہ میلاد النبی کا یہ واقعہ
किस कदर अहमियत का हामिल है। आप ज़रा तवज्जो फरमाइए कि जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी 12वीं की रात, उस रात एक यहूदी दौड़ता हुआ कुरैश का जो कबीला है उसके कुछ लोगों के पास आया और उसने कहा, ए कुरैश वालों, ये बताओ आज रात तुम्हारे ख़ानदान में कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। तो अहले कुरैश जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा, हमारे इल्म में तो नहीं है, हम घर से मालूम करते हैं, ख़वातीन को इल्म होगा कि शायद किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन उन्होंने यहूदी से पूछा कि ख़ास बात क्या है। उस यहूदी ने कहा, बात यह है कि हमारी मुक़द्दस किताबों के मुताबिक नबूवत की इमामत का सितारा आज की रात तुलू होना था और वो तुलू हो चुका है। अब तुम मालूम करो कि वो सितारा तुलू हुआ है किसके घर में। कुरैश उठकर अपने घरों को चले गए, अपनी आलिया से, ख़वातीन से जाकर पूछा कि ये बताओ कि आज कुरैश के ख़ानदान में किसी घर में पैदाइश तो नहीं हुई किसी की। तो पता चला कि हज़रत आमिना तय्यबा ताहिरा हुजूर की वालिदा माजिदा, उनके घर एक बच्चा तशरीफ़ लाए हैं। तो कुरैश इकट्ठे होकर हज़रत आमिना तय्यबा ताहिरा के दरवाज़े अक़दस पर पहुँचे और ये दरख्वास्त पेश की कि हम उस बच्चे को देखना चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को लाया गया उठाकर, उस यहूदी ने भी देखा। जब उस यहूदी ने आपका चेहरा देखा तो वो गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसको होश आया तो आले कुरैश ने पूछा, बता तो सही हुआ क्या है। उसने कहा, अल्लाह की कसम, नबूवत बनी इसराइल से निकलकर बनी इस्माइल में चली गई है और ये जो बच्चा कायनात में आया है, ये बच्चा नबियों का इमाम बनकर आया है, खातमुन नबीयीन बनकर आया है। इसके शाने पर जो बालों का गुच्छा है, ये अलामत है इस बात की कि ये अल्लाह का आखिरी नबी है। और ए कुरैश वालों, तुम खुशियां मनाओ कि अल्लाह का आखिरी नबी तुम्हारे ख़ानदान में जलवागर हुआ है। इसलिए ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। कायनात इंसानियत का ऐसा इनकलाब आफरी और सादत अफरोज़ लम्हा था जिसने ज़माने के हालात को बदल कर रख दिया। जिस वक़्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आप अंदाज़ा कीजिए, हज़रत आमिना तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं कि मैंने उस रात देखा कि एक सफ़ेद चादर को मेरे सामने आसमान से लेकर ज़मीन तक तान कर एक पर्दे का एहतिमाम किया गया और उस पर्दे में से मैंने हज़रत आसिया, हज़रत मरियम और जन्नती हूरों को देखा। हज़रत आमिना फरमाती है, चूँकि मैं इन ख़वातीन को पहचानती नहीं थी तो मैंने हज़रत आसिया से पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा, मैं फ़िरौन की बीवी थी और मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी। हज़रत मरियम से पूछा, आप कौन हैं। उन्होंने कहा, मैं ईसा की वालिदा हूँ। और उराने बहिश से पूछा कि तुम कौन, तो कहा, हम जन्नत की हुरें हैं, जन्नत से आई हैं। तो पूछा, तुम्हारी आमद का मकसद क्या है। उन्होंने कहा, आमिना, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म दिया गया कि आज आपके घर में अल्लाह के हबीब तशरीफ़ ला रहे हैं, हम आपकी खिदमत के लिए आई हैं। सवाल यहाँ यह है कि हज़रत आसिया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये तो पहले गुजर चुकी, अब इनके आने का मकसद क्या था। ये पैगाम था कि हज़रत आमिना के घर में वो नबी तशरीफ़ ला रहे हैं कि जो पहले गुजर गए वो भी इनके गुलाम हैं, जो क़यामत तक आएंगे वो भी इनके गुलाम करार पाएंगे। कुरान बहिश्त की आमद का मकसद ये था कि जो आज कायनात में नबी जलवागर हो रहा है, ये नबी मोहतरम वो नबी है जो कायनात के मालिक और मुख्तार भी हैं और जन्नत के मालिक और मुख्तार भी हैं। फिर हज़रत आमिना तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जिस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया, बल्कि अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं इससे पहले थोड़ा एक बात अर्ज़ कर दूँ। आप जब उम्मीद से हैं और आपके बतन में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है, तो हज़रत आमिना फरमाती हैं, मैंने किसी ऐसी तकलीफ को महसूस नहीं किया जिन तकलीफ को ख़वातीन इस हालत के अंदर महसूस करती हैं। यहाँ तक कि जब मैं घर से निकलती, पत्थर पर कदम रखती, पत्थर मोम बनकर पिघल जाता, धूप में चलती तो बादल साया करते,
اور پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تو میری سہیلیاں رسی کے ذریعے ڈول کھینچ کر پانی بھرتی، جب میری باری آتی تو پانی خود بخود کناروں پر آ جاتا۔ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے جب میں درختوں کے قریب سے گزرتی تو درخت جھک جھک کر مجھے سلامیاں دیتے۔ یہ اس وقت کہ جب سرکار حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ کے بطن اطہار میں جلوہ گر ہیں، ابھی کائنات میں نہیں آئے۔ اور شیخ محقق نے لکھا جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے حضرت آمینہ کے بطن میں منتقل ہوا، اس رات مشرق کے جانور مغرب والوں کو اور مغرب کے جانور مشرق والوں کو مبارکباد دیتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، ساری مخلوقوں کا سردار کائنات میں آنے لگا ہے۔ اب جس وقت ولادت کا وقت آیا، حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ خرج منی نوراً، مجھ سے نور نکلا جس میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ اور پھر فرماتی ہے جس وقت ولادت ہو گئی اس وقت میں نے یہ بات دیکھی کہ جو محلے کی خواتین تھی وہ اکٹھی ہو کر آئیں، اور ان میں کون تھا؟ سب سے پہلے حضور کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ اب حضرت صفیہ نے جو دیکھا وہ بیان کر رہی ہیں، حضور کی پھوپھی ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ چند ماہ پہلے نبی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، تو بہن اپنے بھائی کی نشانی دیکھنے کے لیے آئی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی جان وہ فرماتی ہیں جب میں نے سرکار کو گود میں اٹھایا تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور آپ کے لبوں سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا۔ پھر فرماتی ہے میں نے حضرت آمینہ کو اس بات کی مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو، بڑا خوبصورت بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ تیسری بات فرماتی ہے جب محلے کی خواتین اکٹھی ہو گئی تو آپ آپس میں یہ طے پایا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب ہم سرکار کو غسل دینے لگی تو ہم نے 5 یا 6 باتیں عجیب دیکھی، ان کو اب وہ بیان کر رہی ہیں۔ پہلی بات فرمایا نبی علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ دوسری بات سرکار کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ تیسری بات آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ چوتھی بات بالوں میں تیل لگا ہوا تھا۔ پانچویں بات کہ جب ہم سرکار کو غسل دینے لگی تو ہم نے غیب سے ایک آواز سنی کہ اے صفیہ ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان کو کائنات میں طیب اور طاہر بنا کر بھیجا ہے، ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں حضور جس وقت کائنات میں جلوہ گر ہوئے، نبی علیہ السلام کس کیفیت میں آئے؟ ایک کہ حضور سجدے کی حالت میں تھے، گھٹنے زمین پر تھے، اور ایک کیفیت یہ کہ آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا اور انگشت شہادت حضور کی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، اور پیغام تھا کہ میں اس رب کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور دوسری کیفیت کہ سجدے کی حالت میں۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سجدہ تو اس وقت تک ہوتا نہیں جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ سجدہ کرنا کس کو ہے، سجدے میں پڑھنا کیا ہے، سجدہ ہوتا کیسے ہے، سجدے کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سرکار کائنات میں تشریف لائے تو سجدے کی حالت میں یہ پیغام تھا کہ دنیا میں آیا ہے نبیوں کا امام تو جانتا ہے کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سجدے میں پڑھنا کیا ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے یہ بھی ان کو پتا ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے یہ بھی ان کو پتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہے، ہر لمحہ آپ کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر لمحہ آپ کی رفتوں کو خدا بلندی دے رہا ہے۔ جب ولادت کے وقت سرکار کے علم کا عالم یہ تھا تو آج نبیوں کے امام کے علم کا عالم کیا ہوتا۔ اب جس وقت ولادت ہو گئی تو ایک اور حدیث اس پر سنیے۔ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، سبز رنگ کی ریشمی چادر سرکار کے نیچے بچھونا تھا کہ میں نے ایک سفید بادل آسمانوں پر دیکھا، اور اس سفید بادل کے
ظاہر ہوتے ہی سرکار میری نظروں سے اوجل ہو گئے اور پھر میں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے جب سرکار میری نظروں سے اوجل ہو گئے، تھوڑی دیر بعد حضور واپس آئے تو نبی علیہ السلام کے ننھے ہاتھوں میں 3 چابیاں پکڑی ہوئی تھی۔ الامن والعلام اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو نقل کیا، 3 چابیاں حضور کے ہاتھ میں۔ تو فرماتی ہے کہ میں سوچنے لگی کہ یہ چابیاں کیسی ہیں کہ ابھی تو سرکار کائنات میں آئے ہیں، یہ 3 چابیاں آپ کے ہاتھ میں کیسی ہیں؟ تو فرماتی ہے میں نے غیب سے ندا سنی کہ اے آمنہ یہ 3 چابیاں کنجیاں ہم نے ان کے حوالے کر دی ہے۔ ایک چابی ہے نبوت کی، ایک چابی ہے نفع کی، اور ایک چابی ہے تمام کائنات کو فتح کرنے کی۔ پھر فرماتی ہے ایک اور بادل سفید رنگ کا ظاہر ہوا جس میں سرکار میری نظروں سے اوجل ہو گئے۔ پھر جب حضور تشریف لائے تو آپ کے ایک ہاتھ پر سبز ریشمی رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ فرماتی ہے میں سوچنے لگی یہ کپڑا کیسا ہے؟ تو فرماتی ہے کہ مجھے غیب سے ندا دے کر کہا گیا آمنہ یہ کپڑا جو آپ کے لخت جگر کے ہاتھ پر لپیٹا گیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ابھی دنیا میں آئے ہیں، ہم نے ان کو کائنات کا مالک اور مختار بنا دیا ہے۔ یہ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ان کے ہاتھ میں اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے ساری خدائی ان کے قبضے میں دے دی ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات ہیں۔ اور پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے میں کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا تھا، اس طواف کے دوران میں نے دیکھا کعبۃ اللہ بار بار میرے گھر کی طرف جھکتا ہے، تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ کعبہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے گھر کی طرف جو جھک رہا ہے تو وہ کعبے کا کعبہ حضرت آمنہ کے گھر میں جلوہ گر ہوا ہے۔ حضرات یہ تو ولادت کے واقعات تھے۔ اب کچھ سوالات ہیں جو عام طور پر ماہ ربیع الاول کا، اس کا ایکو بند کر کے نا آواز کھول دیں، آواز۔ ماہ ربیع الاول کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو یہ سوالات گردش کرتے ہیں، واٹس ایپ پر لوگوں کو بھیجے جاتے ہیں، واٹس ایپ پر لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہیں، میسج کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن اور خوشی منانے سے روکا جا سکے۔ سوال ایسے ہیں کہ سننے والا عقلی طور پر پہلے تو مبہوت ہو جاتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر علماء کی صحبت اختیار کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ جو بغض رسول جن کے سینوں میں بھرا ہوا ہے وہ وار بھی کیسے کرتے ہیں ایسے سوالات بنا کر کہ بظاہر سننے والا وہ مبہوت ہو جاتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مثلا پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو میلاد مناتے ہیں کیا قرآن میں میلاد کا ثبوت ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میلاد مناؤ؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے حبیب فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے۔ اب آپ بتائیے اس کا فضل کیا ہے؟ ویسے عمومی طور پر اللہ کا فضل دیکھیے، یہ ہاتھ اللہ کا فضل، آنکھیں اللہ کا فضل، زبان اللہ کا فضل، انسان کا وجود اللہ کا فضل، لیکن فضل عظیم کائنات کے اندر وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام مفسرین کو اٹھا کر پڑھیے، سب نے لکھا فضل عظیم کیا ہے اور رحمت عظمیٰ کیا ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور سب سے بڑا فضل خدا کا کیا ہے؟ وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم پر یہ لازم ہے آنکھ کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آنکھ دی، ہاتھ دیا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، چلنے کے لیے پاؤں دیے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو کیا اس بات پر شکر لازم نہیں ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اتنا بڑا فضل جو ساری نعمتوں کا سبب ہے، جس کے صدقے اللہ نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اتنا بڑا فضل خدا کا، تو کیا اس پر شکر ادا کرنا ضروری نہیں ہے؟ تو خود قرآن کہہ رہا ہے رب کے فضل کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا کرو، تو حضور سے بڑھ کر فضل کائنات میں اور کوئی ہو نہیں سکتا۔
اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اس کے ساتھ دوسرا سوال کہ اچھا یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ خوشی منانے کا حکم قرآن نے دیا، لیکن خوشی منانے کے یہ جو طریقے ہیں، آپ نے محفل سجائی، جلوس نکلتے ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، لائٹیں لگتی ہیں، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اس طرح خوشی مناؤ۔ رب نے تو طریقہ بتایا ہی نہیں خوشی منانے کا۔ سوال یہ ہے حضرات، ایک عمومی عقلی بات ہے، آج تک جو شادی کی رسومات ہیں جو جائز ہیں ان پر علماء نے فتویٰ نہیں دیا، جو جائز ہیں شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکراتی۔ خوشی منانے کا ایسا انداز جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، اس پر آج تک کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ قرآن نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، طریقہ نہیں بتایا۔ اصل میں رب بتا یہ رہا ہے، جس کو دل میں خوشی ہوتی ہے وہ طریقے خود تلاش کرتا ہے۔ بیٹوں بیٹیوں کی شادی ہو، ہم کسی عالم کے پاس جا کر یہ نہیں پوچھتے کہ جناب میرے بیٹی اور بیٹے کی شادی ہے تو آپ بتائیے میں خوشی کس طرح مناؤں، یا بیٹے کی سالگرہ ہے یا بیٹی کی سالگرہ ہے آپ بتائیں میں خوشی کیسے مناؤں، یا عقیقہ ہے تو میں خوشی کیسے مناؤں۔ نہیں، جس کو سچی خوشی ہوتی ہے طریقہ وہ خود تلاش کرتا ہے۔ تو رب نے گویا پیغام دیا، جس کو میرے حبیب کی آمد کی سچی خوشی ہوگی وہ طریقہ خود تلاش کرے گا۔ اب وہ جھنڈیاں لگا کر منائے، جلوس نکال کر منائے، اور برقی کمکمے لگا کر منائے، محفلیں سجائے یا جلوسوں میں شریک ہو، کوئی بھی طریقہ ہو جو جائز ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو، جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ غلاموں کو خوشی ہے کہ ان کے آقا تشریف لائے ہیں، جنہوں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی سانسیں بندہ مومن کو نصیب ہوئی ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں ذرا، مجھے پتہ چلے۔ اب دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ کیا سرکار نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے؟ خود بھی کبھی سرکار نے میلاد منایا؟ تو احادیث کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ اچھا یہ حدیث اگر یہیں تک ہوتی پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا یہ میلاد کی دلیل نہیں ہے، لیکن قربان جائیے حضور کے تدبر پر، آگے سوال بھی کر لیا صحابہ نے کہ حضور یہ جو آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں ہر پیر کو، یہ کیا ہے؟ فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی، اس لیے میں آج سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ پھر حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا صحابہ میں بیٹھ کر، فرمایا اے صحابہ تم جانتے ہو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ حضرت آمینہ کا وہ خواب ہوں، وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیسی دعا؟ فرمایا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو کعبہ بنانے کے بعد خدا سے مزدوری نہیں مانگی، اجرت نہیں مانگی، بس اتنا کہا الہی تو ہمیں کچھ انعام عطا کرنا چاہتا ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر پر، تو ہم میں سے یعنی میری اولاد میں سے کوئی ایسا رسول بھیج جو تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے۔ تو سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے دنیا میں تشریف لائے۔ تو فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جو انہوں نے فرمایا وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اپنے خواریوں سے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ اتنا ذیشان نبی ہے کہ آپ نبی ہو کر اس کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ اتنا ذیشان نبی ہے کہ اگر مجھے اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کا اعزاز ملا تو اس سے بڑی سعادت کی بات میرے لیے کیا؟ اور فرمایا اللہ اور فرمایا میں حضرت آمینہ کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ وہ کیا تھا؟
خود حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے خرج منی نورن، یہ نہیں کہا خرج منی بشرن، یہ بھی نہیں کہا خرج منی انسانن، نہیں، خرج منی نورن۔ اور کیسا نور نکلا مجھ سے کہ اس نور کی روشنی میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ نبیہ نہیں ہے حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ، نبیہ نہیں ہے، نبی کی والدہ ہے۔ اور اگر نبی کی والدہ کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے کہ نور مصطفیٰ کی روشنی میں مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھتی ہے، تو پھر خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حضرات تیسرا سوال یہ ہے، کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور یہ سوال اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، فاروق اعظم کے دور میں 10 مرتبہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ آیا، مولا علی المرتضیٰ کے دور میں کتنی مرتبہ آیا؟ تو کیا ان صحابہ نے میلاد منایا؟ بالکل منایا۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میلاد نام کس چیز کا ہے؟ میلاد نام ہے حضور کے خصائص کے تذکروں کا، حضور کے حسن کے تذکروں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے تذکروں کا، حضور کے پیغام کو عام کرنے کا۔ تو اس میلاد اس کو کہتے ہیں۔ پھر کوئی سوال کرے کہ صحابہ نے میلاد منایا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو ہر لمحہ میلاد مناتے رہتے ہیں، ہر لمحہ حضور کی شان بیان کرتے تھے، ہر لمحہ حضور کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن پھر کوئی سوال کرے کہ جھنڈیاں لگائیں، تو میں معذرت کے ساتھ ایک جھٹکا سا جواب دے رہا ہوں کہ کاغذ کی فیکٹریاں تم نے لگائی ہوئی تھی اس وقت تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، ہڈیوں پر، درختوں کی چھال پر، چمڑے پر قرآن لکھا جاتا تھا۔ پھر سوال ہو کہ لائٹیں لگائیں، بجلی کا نظام نہیں تھا، سائنسی دور نہیں تھا، برقی کنکمے نہیں تھے، تو لائٹیں کہاں سے آتی اور جھنڈیاں کہاں سے آتی؟ جو انداز صحابہ کا تھا وہ انہوں نے اپنایا، وہ حضور کے تذکرے کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ مل کر بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ نے آپ کی صورت کے اندر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، نور اسلام سے ہمارے سینوں کو منور کیا، بس یہی تذکرہ تھا۔ سرکار نے فرمایا قسم اٹھاؤ کہ تم یہی بات کر رہے تھے؟ کہا حضور ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں یہی گفتگو کر رہے تھے۔ فرمایا مجھے تمہارے جواب پر شک نہیں ہے، میں نے تم سے اس لیے پوچھا ہے کہ ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے یہ رب کی طرف سے پیغام دیا کہ اللہ فرماتا ہے آپ اٹھ کر اپنے صحابہ میں تشریف لے جائیں، اللہ فخر فرما رہا ہے ان صحابہ پر جو شکر ادا کر رہے ہیں کائنات کی نعمت عظمیٰ کا، فضل عظیم کا، کہ اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا فضل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور رب فرماتا ہے میں نے ان پر فضل کیا تھا، یہ ناشکرے نہیں ہے، اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا انداز تھا، جس انداز سے صحابہ نے میلاد منایا۔ پھر یہ بات کہنا کہ جھنڈیاں لگائی تھی، لائٹیں لگائی تھی، جلوس نکالے تھے، اب یہ عقل کے اندر فطور ہے، ورنہ اگر عقل خدا نے دی ہوتی تو اتنی بات سوچ سکتے تھے کہ زمانہ بدلنے سے انداز بدلتے ہیں، خوشی کے انداز بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، نئی سے نئی ترقی ہوتی ہے، جہتیں بدلتی ہیں، انداز بدلتے ہیں۔ اب خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے حرم کعبہ کے اندر 12 ربیع الاول کی رات کو جو حضور کی شب میلاد ہے، فرماتے میں نے خود ایک جلوس دیکھا وہاں۔ کیسا جلوس تھا؟ آج یہ لائٹیں ہیں نا، اس وقت تو لائٹیں نہیں تھی، تو کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مشعلیں اٹھائی ہوئی تھی، مشعلیں، کپڑے کو آگ لگا کر روشنی کی ہوئی تھی اور وہ اٹھا کر جلوس نکالا۔ شیخ محقق کے لکھتے ہیں شاہ عبد الرحیم، وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ فقط جلوس تھا بس وہ گزر گیا، نہیں، فرمایا وہ حرم کعبہ سے نکلا، سرکار کی جائے ولادت تک گیا وہ جلوس، اور اس میں تھا کون؟ بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، آئمہ،
اس جلوس میں شریک تھے، اور آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کا نور برستا جلوس میلاد پر میں نے دیکھا ہے۔ فرشتے تھے جو انوار و تجلیات کو لے کر اس جلوس پر نازل ہوئے۔ ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ آج میلاد کے نام پر جو خرافات ہیں، میلاد کے نام پر ایسی رسومات جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، واللہ باللہ وہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے۔ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالو۔ ہم نے نہیں کہا کسی سے، نہ کسی عالم نے آج تک ممبر سے لوگوں سے یہ کہا کہ 12 ربیع الاول کی رات کو اپنی خواتین کو بازاروں میں بھیجا کرو، یہ کسی عالم نے نہیں کہا۔ نہ یہ میلاد کا کوئی جز ہے، نہ یہ میلاد منانے کا انداز ہے، نہ کسی عالم نے آج تک لوگوں سے یہ کہا کہ 12 ربیع الاول کو ایک دوسرے پر چمکیلا پھینکو، رنگ پھینکو، اور نہ یہ کہا کہ ڈیک لگا کر ناچ ناچو، اور نہ یہ کہا کہ چھتوں اور تھڑوں سے کھڑے ہو کر اللہ کا رزق پھینک کر رزق کی توہین کرو۔ یہ اہل سنت کا مسلک، یہ آج تک کسی عالم نے کسی سے نہیں کہا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ آپ کا بھی، ہمارا بھی، ہم سب کا فرض ہے ہم پیار سے اسے سمجھائیں کہ حضور کے میلاد کو منانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح تو جب خواتین کو بازار بھیجا جا رہا ہے سجاوٹ دیکھنے کے، وہ سجاوٹ کی ویڈیو بھی تو آ سکتی ہے۔ اگر اتنا شوق ہے دیکھنے کا، گھروں کی کھڑکیوں سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، آپ تو کم از کم یہ عہد کریں کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو بازار نہیں بھیجیں گے، نہ پہلے بھیجا ہے نہ آئندہ بھیجیں گے، اور اپنے دوستوں کو، احباب کو یہ پیغام دیں کہ یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے، نہ یہ میلاد کا کوئی لازمی جزو ہے جس کو آج اختیار کیا گیا۔ میلاد نام ہے تلاوت کا، نعت کا، حضور کے خصائص کے تذکروں کا، سلام کا، لنگر کا، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ پھر آج سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر سال میلاد منانے کی ضرورت کیا ہے؟ سرکار کی پیدائش تو ایک مرتبہ ہوئی، تو ہر سال میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ بس ایک دفعہ خوشی ہو گئی، جبریل آئے، 3 جھنڈے لگا دیے، ستارے آسمان کے قریب آگے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں بالکل میرے قریب آگے ستارے، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ مجھ پر گر نہ جائیں۔ جبریل بھی آئے۔ ایک ہی بندہ تھا جس نے 12 ربیع الاول کو جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن خوشی نہیں منائی، وہ رو رہا تھا اس دن، اور اس کا نام ابلیس ہے۔ وہ اس دن غمزدہ تھا، اور آج اس کی روحانی اولاد وہ بھی 12 ربیع الاول کو غمزدہ ہوتے ہیں۔ بلکہ شیخ محقق نے یہاں تک لکھا کہ جس وقت حضور کی پیدائش ہوئی، جبریل امین بارگاہ رسول میں حاضر تھے حضرت آمینہ کے نور قدے پر، تو ابلیس روتا ہوا آیا، تو رب نے فوراً جبریل سے فرمایا جبریل اس کو قدم کی ٹھوکر مار، اور اس کو مار کر عدن کے پہاڑوں میں پھینک، جہاں میرے نبی کی ولادت کی خوشی ہو وہاں ابلیس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو وہ اس وقت بھی غمزدہ تھا، آج بھی غمزدہ ہے۔ تو سوال یہ ہے ان لوگوں کا کہ ہر سال جشن ولادت منانا کیوں ضروری ہے؟ ہو گیا، خوشی ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ سرکار ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اور اس کی وجہ خود سرکار نے بیان بھی کی کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم الجمعہ عید، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ عرض کی حضور کیا وجہ ہے؟ اب جو وجوہات سرکار نے جمعے کا دن عید کا دن بتایا، حضور نے فرمایا اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو جمعہ تو ہر ہفتے آتا ہے، تو آدم علیہ السلام کی پیدائش تو ایک مرتبہ ہوئی، تو ہر ہفتے جمعہ عید منایا جا رہا ہے۔ یہ سوال تو جمعے پر بھی ہوتا ہے۔ پھر قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا، تو یہ ہر سال ماہ رمضان کے اندر جشن نزول قرآن کی وجہ کیا ہے؟ قرآن تو ایک ہی مرتبہ اترا، ہر سال جشن نزول قرآن کیوں منایا جاتا ہے؟ اس سارے سوال کا خلاصہ یہ ہے، عید اس دن کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آتا ہے، بار بار لوٹ کر آتا ہے، خوشی جو بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا
انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہو جائے، پچھلوں کے لیے بھی عید ہو جائے۔ یعنی جو بعد میں آئے وہ بھی اس دن کو عید کے طور پر منائے جس دن آسمان سے کھانا اترا تھا، آسمان سے رزق اترا تھا، اس دن کو عید کے طور پر بعد والے بھی مناتے رہیں۔ کھانا تو ایک مرتبہ اترا تھا، لیکن وہ قوم عیسیٰ ہر سال اس دن کو عید کے طور پر، اب کھانا اترے وہ دن عید کا دن قرار پائے، اور جس دن خدا کی نعمتیں تقسیم کرنے والا نبی کائنات میں آئے تو وہ دن عید کا دن کیوں قرار نہیں پا سکتا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یا رسول پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول۔ اچھا، پھر یہ بڑا اہم سوال جو مجھ سے خاص طور پر پوچھا بھی ہے اس محفل کے حوالے سے کہ 12 ربیع الاول تو حضور کا یوم وصال ہے، اس دن تو حضور کا وصال ہوا۔ اس کا بالکل سیدھا جواب ایک تو یہ ہے کہ اگر فرض کرو 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہوا تو غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا درود میں خود سنتا ہوں۔ عرض کیا سرکار جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تب بھی ہمارا درود خود سنیں گے؟ فرمایا ہاں، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی فی قبرہ، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور صرف زندہ نہیں ہوتا، اللہ اپنے نبیوں کو قبر میں رزق عطا فرماتا ہے، اور نبی قبر میں کھڑا ہو کر خدا کی عبادت بھی کرتا ہے۔ تو غم وہ منائے جن کے مر گئے، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی۔ اچھا، اسی پر دوسرا سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب وصال کا دن بھی ہے اور ولادت کا دن بھی چلو مان لیا کہ یہی ہے، تو پھر خوشی کس بات کی کہ اسی دن حضور کا وصال بھی ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں فرض کرو اسی دن وصال ہوا، ہم پھر بھی اس دن خوشی منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے، پردہ کرنا بھی رحمت ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ کیسے؟ دنیا میں رہنا تو اس لیے بہتر کہ جب سرکار ظاہری طور پر موجود ہیں تو صحابہ نمازوں میں بھی حضور کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نماز میں سرکار کا دیدار نہ ہو۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک ہم حضور کو دیکھ نہیں لیتے تھے ہماری حالت یہ ہوتی تھی جس طرح کوئی بندہ پیاس سے مرنے والا ہو جاتا ہے، اور جب سرکار کو دیکھتے تھے یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈا میٹھا شربت کسی کو پلا دیا جائے اور اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ تو حیاتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر، و موتی خیر لکم، میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے بہتر، کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا روزانہ مجھ پر میری امت کے اعمال کو روزانہ پیش کیا جائے گا، میں اپنی امت کے اعمال میں اچھی بات دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر اپنی امت کے اعمال میں کوئی کمی دیکھوں گا تو حضور فرماتے ہیں میں قبر میں بیٹھ کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو اب اگر اسی دن فرض کیجئے 12 ربیع الاول کو ہی یوم ولادت بھی ہے، 12 کو ہی یوم وصال بھی ہے، تو اس دن خوشی منانی اس لیے جائز ہے کہ اسی دن ولادت بھی رحمت اور سرکار کا دنیا سے پردہ کرنا بھی رحمت، کیونکہ حضور کا جانا دنیا سے وہ عام مومنوں کی طرح نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ بل ینتقلون من دار الی دار، وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے گئے ہیں، وہاں اپنی امت کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات، اگر 12 ربیع الاول
حضور کا یوم وصال ہے اور یوم ولادت بھی ہے، تو میرا سوال یہ ہے، سوگ منانے کا حکم تو شریعت نے صرف 3 دن کا دیا ہے، جبکہ خوشی کے لیے کوئی پابندی، خوشی سارا سال مناؤ، ایک نعمت ملی روزانہ اس کا شکر ادا کرو، یہ تو رب کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ روزانہ ایک بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے تو بتائیں اس میں کوئی حرج ہے؟ اس پر رب ناراض ہوگا کہ یہ روز میرا شکر کیوں ادا کرتا ہے؟ لیکن سوگ اس کا حکم صرف 3 دن کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کا سوگ منائے، غم منائے۔ یہاں لفظ عورت کا ہے، پیغام مردوں کو بھی ہے، فرمایا سوائے اپنے شوہر کے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر وہ عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن کی، ورنہ باپ، بھائی، ماں، کوئی پیارا شوہر کے علاوہ چلا گیا تو 3 دن سے زیادہ کا سوگ جائز نہیں ہے۔ اگر 12 ربیع الاول فرض کریں حضور کا یوم وصال ہے تو اس دن غم منانا اس لیے بھی جائز نہیں کہ سوگ تو 3 ہی دن ہوتا ہے۔ میں اس پر ایک مثال بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ام المومنین، جب ان کے والد کا وصال ہوا 4تھے دن انہوں نے خوشبو منگوائی، زعفرانی رنگ کی، زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنے رخساروں پر ملی اور خواتین سے کہا کہ مجھے یہ خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، پتہ ہے میں نے کیوں لگائی ہے؟ پتہ ہے میں نے کیوں لگائی ہے؟ اس لیے یہی حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کا سوگ کرے، تو یہ میں خوشبو لگا کر اپنے سوگ اور غم کو ختم کر رہی ہوں، سرکار کا حکم ہے۔ تو اب اگر 12 ربیع الاول یوم وصال ہے بھی تو اس دن غم منانے کا حکم نہیں، خوشی منانے کا حکم۔ یہ عجیب قوم ہے، جو سوگ مناتے ہیں ان کے بھی دشمن ہیں، اور جو خوشی منا رہے ہیں ان کو کہتے ہیں سوگ مناؤ، اور جو سوگ مناتے ہیں ان سے بھی راضی نہیں، یعنی ادھر بھی راضی نہیں ادھر بھی راضی نہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ جن کے عقیدے میں کنفیوژن ہو وہ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ادھر ان کو کہتے ہیں سوگ نہ مناؤ اور ہمیں کہتے ہیں اس دن سوگ مناؤ۔ اب دوسرا سوال اسی کے ضمن میں بڑا اہم، اور آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ 12 ربیع الاول حضور کا یوم وصال نہیں ہے، حضور کا یوم وصال نہیں ہے۔ اسی پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ 9 ربیع الاول حضور کا یوم ولادت ہے، ہم کہتے ہیں چلو نہیں جھگڑتے تم سے، تم 9 کو منا لو، مناؤ صحیح، 9 کو منا لو، اس پر کوئی جھگڑا نہیں۔ تاریخ میں اختلاف ہو جاتا ہے، مختلف تاریخیں ہوتی ہیں روایات کے اندر، مختلف مورخین کے نزدیک چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، 12 کو نہیں ہے 9 کو ہے، تم 9 کو مناؤ، ہم تمہارے ساتھ وہاں بھی شریک ہوں گے، مناؤ صحیح۔ پھر 12 حضور کا یوم وصال نہیں ہے، کیوں؟ اب آپ سنیے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں صرف ایک حج کیا ہے، کتنا؟ ایک حج، اور وہ جو حج تھا سرکار کا وہ ہجرت کا 10واں سال تھا، اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، ذی الحج کا مہینہ تھا، اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جس دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، یہ جمعے کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ یہ کنفرم ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے جو حج ادا کیا وہ جمعے کا دن تھا، اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ سرکار کا وصال پیر کے دن ہوا ہے۔ کس دن ہوا؟ حج جو کیا وہ جمعے کے دن تھا، وصال ہوا سوموار کے دن۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ کر مسئلہ سمجھیے، ذی الحج 10ویں ہجری ذی الحج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جمعے کا دن، اس کے بعد 3 چاند ہیں، محرم کا، سفر کا، ربیع الاول کا۔ اگر تینوں چاند 30 کے ہوں، تینوں چاند 29 کے ہوں، 2 29 کے ہوں، 1 30 کا ہو، 2 30 کے ہوں، 1 29 کا ہو، کسی بھی صورت کے اندر آپ حساب لگا لیں، 12 ربیع الاول 11ویں ہجری کے اندر سوموار کا دن نہیں بنتا، سوموار کا دن
وہ لکھا ہے محدثین نے کہ وہ یکم ربیع الاول بنتا ہے یا اور کوئی تاریخ بنتی ہے، 12 نہیں بنتا۔ ثابت کیا علماء نے، اتنی لمبی تحقیق کی ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ حج سرکار نے جمعے کو کیا تھا، جس کو حج اکبر ہم کہتے ہیں، اور حضور کا وصال بھی پیر کے دن ہوا۔ اب اس کے بعد 3 چاند ہیں، ان تینوں چاندوں کو آپ کسی حساب سے بھی رکھ لیں، تینوں کو 30 کا مان لیں، فرض کر لیں تینوں 30 کے تھے، پھر حساب لگائیں، فرض کریں 2 29 کے تھے، 1 30 کا تھا، یا 2 30 کے تھے 1 29 کا تھا، یا 2 29 کے تھے 1 30 کا تھا، کسی بھی طرح فرض کر لیں 12 ربیع الاول سوموار کا دن نہیں بنتا، اور یہ ٹوٹل 81 دن بنتے ہیں۔ اب جمعے سے آپ 81 دن کا حساب لگائیں تو 81 دن بعد سوموار نہیں آتا، سادی سی بات ہے۔ تو حضور کا یوم وصال 12 ربیع الاول نہیں ہے، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اگر 12 ہے بھی تو میں نے عرض کر دیا، خوشی منانے کا حکم قرآن نے دیا، سوگ منانے کا نہیں دیا۔ اگر ہمیں کہہ رہے ہو کہ سوگ مناؤ تو پھر وہ تمہاری ان سے کیا لڑائی ہے، وہ تو سوگ مناتے ہیں پہلے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی بھی سوال کرے، کوئی بھی سوال عقل کا فطور ہے، کنفیوژن ہے، عقیدے کے اندر ان کے کنفیوژن ہے۔ آپ سوال یہ بھی کرتے ہیں، جیسے ہی ماہ ربیع الاول آتا ہے، جیسے ہی ان کو غریب کا درد ستاتا ہے کہ جی آپ لائٹیں لگاتے ہیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں، کسی کو پانی کا کولر لے دیں، واشنگ مشین لے دیں۔ میرا سوال یہ ہے، اصل میں یہ جو زبان میں اختیار کر رہا ہوں یہ ضروری ہے جواب دینے کے لیے، یہ غریب کا درد تمہیں سارا سال کیوں نہیں ستاتا؟ جس وقت 5 فروری کشمیر ڈے پر جہاد ریلیاں تم نکالتے ہو، اس وقت تمہیں یہ غریب کا درد کیوں نہیں ستاتا؟ جس وقت مینار پاکستان میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے کروڑوں روپے لگا کر کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس وقت تمہیں غریب کا درد کیوں نہیں ستاتا؟ جس وقت 10 لینڈ کروزروں کے ساتھ 50 گن مین صرف شو کے لیے، پروٹوکول کے لیے جلسوں میں تم آتے ہو، تمہیں وہاں غریب کا درد نہیں ستاتا؟ اور جو غریبوں کا سہارا بن کے آیا، کائنات کا امام بن کے آیا، فخر رسولہ بن کر آیا، نبیوں کا امام بن کر آیا، اس دن اگر کوئی بندہ اس بات پر جشن مناتا ہے کہ یہ جو نعمتیں خدا نے دی ہیں انہی کا صدقہ ملا ہے، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی سوال اگر یہ کرے تو خدا را، بالخصوص میرے نوجوان دوست، اس کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے اپنے علماء سے یہ سوال کریں۔ اور میں یہاں مجدد صاحب کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی اہم عبارت ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے فتنوں کے اس دور کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر عاقل اور بالغ پر لازم ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اختیار کرے۔ آپ فرماتے ہیں نجات اسی میں ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ اختیار کیا جائے۔ وہ جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ صراط مستقیمہ ہے، یہی عقیدہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اب اگلی بات جو کی ہے نا وہ بہت اہم ہے اس فتنے کے دور کے اندر، جہاں انجینئر مرزا علی جیسے اور غامدی جیسے لوگ بیٹھے ہیں قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں قرآن کی وہی تفسیر قابل قبول ہوگی، ہر حدیث کا وہی معنی قابل قبول ہوگا جو اہل سنت کے علماء بیان کریں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو فاسد عقائد والے ہیں، عقائد باطلہ والے، وہ بھی اپنے عقیدے کو قرآن اور سنت سے ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہیں ان کے مکر میں نہ آنا، قرآن کا وہی معنی معتبر ہوگا اور حدیث کی وہی تشریح معتبر ہوگی جو اہل سنت کے علماء کریں گے۔ اور اب آپ سوال کریں گے اہل سنت کون ہے؟ وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ اہل سنت کی ایک نشانی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ آپ سے پوچھا گیا حضور یہ کون ہے جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل سنت والجماع، اہل سنت و جماعت ہے جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے۔ عرض کہ حضور کوئی علامت بھی ہے اہل سنت کی؟ ہر بندہ ہی کہتا ہے میں سنی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں اہل سنت کی علامت ہے
कसरत सलात व सलाम अलन नबी, इनको जब देखो ये सरकार पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं। ये आले सुन्नत की अलामत है, ये हुजूर के मोहब्बत और इश्क में डूबे हुए हैं, हर वक्त अपने नबी पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। वक्त है तो फिर हज़रात गिरामी कदर, आखिरी बात आप हज़रात से ये कि मिलादुन नबी का तकाजा क्या है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। अपने मसलक को मजाक ना बनाएं। हमने घर सजाए, सजाते रहेंगे इंशाअल्लाह, जुलूसों में जाते रहेंगे, महफिल मिलाद में आते रहेंगे, अपने बच्चों को बताते हैं मिलाद की खुशी क्या है, बताते रहेंगे क़यामत तक। कायनात की नेमत उज़्मा 12 रबीउल अव्वल को कायनात में जलवागर हुई, लेकिन इसके साथ एक लाजमी काम हमने करना है, वो ये है बाजार सजाकर दिल भी सजाने। दिल कैसे सजेंगे? सरकार की सीरत से। लेकिन ये याद रखें, सूरत पहले होती है, सीरत बाद में होती है। सिर्फ सीरत पर जोर देना और सूरत का जिक्र न करना, ये अकल के फतूर की अलामत है। बंदा दुनिया में आता है तो फिर उसकी सीरत बनती है ना। पहले मिलाद तो बयान करो, सरकार दुनिया में आई ये तो बताओ, बाद में सीरत बताओ। तो जब हम मिलाद की खुशी मनाएं, फिर हमने दूसरा काम ये करना है कि अपने दिल सजाने हैं। कैसे? सबसे पहला मिलाद का बुनियादी तकाजा, सारी मोहब्बतें बाद में, मोहब्बत रसूल सबसे पहले मोहब्बत रसूल। दूसरा इत्तिबाए रसूल, सरकार का तरीका, उसको हम नहीं भूलेंगे, हर उस तरीके को अपनाएंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, तो हमारे दिल भी सज जाएंगे। और मोहब्बत रसूल में ये बात याद रखें, जब मोहब्बत हम करेंगे सरकार से, तो कुरान ने ये बता दिया 8 मोहब्बतें हैं फितरती, इंसान न चाहते हुए भी माँ से, बाप से, औलाद से, माल से, जायदाद से, कारोबार से, कबीले से, कुंबे से मोहब्बत करता है। कुरान कहता है जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आए, 8 मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर दो। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, ये मिलाद का तकाजा है। और फिर जिससे मोहब्बत की जाती है उसके तरीकों से भी प्यार किया जाता है। जिससे उसको प्यार हो या जो उनकी तरफ मंसूब हो, उनसे भी प्यार किया जाता है। तो मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि हम असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करें, आले रसूल से भी मोहब्बत करें, जो ईमान का लाजमी जुज़्व है, जिनके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। असहाबे रसूल से मोहब्बत करें, जिनके लिए हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि शैइन रासन व रासुल इस्लाम हुब्बु अस्हाबिही व हुब्बु अहले बैतिही। हर चीज़ की बुनियाद होती है, इस्लाम की बुनियाद 2 चीज़ें हैं, मेरे सहाबा की मोहब्बत और आले बैत की मोहब्बत। और इस मोहब्बत के अंदर लाजिम है कि हम उस अकीदे को अपनाएं जिसको अकीदा हक आले सुन्नत व जमात कहा जाता है। सिर्फ रिश्तेदारियों के चक्कर में, दोस्तियों के चक्कर में अकीदा खराब करके अपनी आखिरत को खराब ना करें। रिश्तेदारियां बाद में हैं, दोस्तियां बाद में हैं, अकीदा पहले है, क्योंकि कब्र में भी सवाल अकीदे के बारे में होगा। रब्बे कायनात हमें मिलादुन नबी के जो मकासद हैं, तकाजे हैं, उनको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। बाजार, गली, मोहल्ले सजाने के साथ साथ अपने दिलों को सजाने की तौफीक अता फरमाए। एक बात आखिरी अर्ज कर देता हूँ, हो सकता है किसी के जहन में सवाल हो, झंडियाँ भी लगा ली, लड़ियाँ भी लगा ली, लंगर भी पक गया, महफिल भी हो गई, ये कुछ इनाम भी मिलेगा या नहीं, बरकत भी मिलेगी या नहीं? बस एक बात अर्ज कर देता हूँ, बगदाद के अंदर मुहद्दिस इब्न जोजी ने लिखा, और मुहद्दिस इब्न जोजी वो हैं जो हज़रत गौसे आज़म के खुलाफा में से हैं, शेख सादी के उस्ताद हैं। वो लिखते हैं कि बगदाद में एक जोड़ा था, यहूदी थे, दोनों मियाँ बीवी यहूदी थे। वो एक दिन बीवी अपने शौहर से पूछने लगी, ये जब भी रबीउल अव्वल आता है, ये मुसलमानों के चेहरे खिले खिले, खुशी के आसार और मुसर्रत, ये मसला क्या है? तो उसने कहा इस महीने के अंदर इनके नबी की विलादत हुई थी, कायनात में जलवागरी हुई, ये खुशी मनाते हैं। तो वो यहूदी औरत कहने लगी कि बड़े शुक्रगुजार बंदे हैं अल्लाह के, अल्लाह ने नेमत दी, ना शुक्र नहीं निकले, शुक्र अदा करते अल्लाह का। वो कहने लगी अगर खुदा ने मुझे तौफीक दी ना, तो अगरचे मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इनके नबी का मिलाद मनाऊंगी। ये नीयत करके जब वो सो गई ना, सरकार की ज़ियारत हुई, ख्वाब में तशरीफ़ लाए,
नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं आपको पुकारूं तो आप जवाब देंगे? फरमाया तुम पुकार के तो देखो। उसने सरकार को पुकारा, आपने जवाब दिया। कहने लगी आप मुझे कलमा पढ़ाएं। सरकार ने कलमा पढ़ाया, ख्वाब में मुसलमान हो गई। अब कहने लगी हुजूर मेरा आपसे वादा रहा, सुबह जब मैं उठूंगी तो अपने घर में महफिल मिलाद के एहतमाम करूंगी। सुबह जब उठी, उसका शोहर बर्तन इधर उधर कर रहा है, खाने का सामान तैयार कर रहा है, तो अपने शोहर से पूछती है खैर है, बड़ा एहतमाम है खाने का, क्या मसला है? उसने बीवी से कहा तुझे पता नहीं आज मिलाद की महफिल है हमारे घर में? कहा तुझे कैसे पता है? मुहद्दिस इब्न जोज़ी कहते हैं वो जो यहूदी था, उसने कहा अपनी बीवी से कि रात ख्वाब में जब तूने कलमा पढ़ा मैं वहीं था, और जब तू कलमा पढ़ के फारिग हुई तो मैंने भी कलमा पढ़ा और नीयत की कि इस्लाम लाने की खुशी में हुजूर के मिलाद की महफिल सजाएंगे। मुहद्दिस इब्न जोज़ी कहते हैं मिलादुन नबी का एक इनाम यह है, ईमान की दौलत नसीब होती है, और सबसे बड़ा इनाम यह है मिलाद मनाने वाले को देर सवेर कभी भी सरकार के चेहरा अनवर की ज़ियारत नसीब हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इन बातों को समझने की, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।